من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ذکرہ شرف للذاکرین وشکرہ فوز للشاکرین وطاعتہ نجات للمطیعین والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی اشرف النبیین وخاتم المرسلین سیدنا ومولانا ابی القاسم محمد المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم من عمل صالحا من ذکر او انثی وهو مؤمن فلنحیینہ حیاتا طیبہ صلوات سامعین کرام، حضرات گرامی قدر، سورہ مبارکہ نحل 16واں سورہ قرآن مجید کا، اور اس سورہ کی ایک مختصر سی آیت کے ذیل میں سلسلہ بیان آج انشاءاللہ اپنے 5ویں مرحلے میں داخل ہوگا۔ جیسا کہ میں مسلسل آپ کے سامنے اس آیہ کریمہ کا ترجمہ پیش کرتا رہا ہوں، جس میں اللہ نے، رب کائنات نے، پروردگار عالم نے، ارحم الراحمین نے، اکرم الاکرمین نے، اجود الاجودین نے واضح الفاظ میں کہا کہ نجات اور فلاح اس کے لیے ہے جو ایمان کے ساتھ اچھا عمل انجام دے۔ عزیزوں، پروردگار نے انسانوں کو خلق کیا اور سورہ حلقہ میں کہتا ہے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ہم آزمائش سے تمہیں دنیا میں گزاریں گے، نبتلی ہے، ہم تمہارا امتحان لیں گے، ہم تمہاری آزمائش کریں گے۔ تو ہر انسان کا امتحان ہے اس دنیا میں، جو گزر گئے ان کا بھی امتحان، جو گزر رہے ان کا بھی امتحان، اور جو آئندہ آئیں گے ان کا بھی امتحان محل آزمائش ہے۔ ہر انسان گزرے گا، بچہ ہو یا بڑا، جوان ہو یا بوڑھا، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتنا کریم ہے وہ اللہ، جس نے کتنا صاحب کرم ہے وہ پروردگار، جس نے امتحان لینے کا ذکر کیا لیکن امتحان سے پہلے ہدایت کا بندوبست بھی کیا۔ انسان جو سراپا احتجاج ہے، میں ہوں آپ، یا خالق سے ہٹ کر، رب کائنات سے ہٹ کر انسان سانس بھی نہیں لے سکتا۔ انسان کیا پوری کائنات اگر اللہ کو نکال دے تو کچھ بھی نہیں۔ مقام توحید ہے، طرف سے میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ تو پروردگار نے امتحان لینے کا کہا، لیکن امتحان سے پہلے آسمانی صحیفے آ رہے ہیں، کتابیں آ رہی ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، قرآن پاک ہے، انبیاء ہے، مرسلین آئے، ائمہ ہے، اور سب کا مقصد یہ تھا کہ جو انسان ہے، عالم بشریت ہے، یہ سیدھے راستے پر آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب انسان کو ضرورت تھی ہدایت کی، اللہ نے ہادی بھیجے، لیکن ظاہر ہے کہ انسان یعنی اللہ نے مانوی جتنی بھی احتیاجات تھیں انسان کی، توجہ فرمائیے گا، جتنی بھی روحانی اور مانوی احتیاجات تھیں اس کو اللہ نے پورا کیا، کتابوں کے ذریعے، صحیفوں کے ذریعے، انبیاء مرسلین کے ذریعے۔ لیکن انسان فقط روح تو ہے نہیں، انسان کے پاس جسم بھی ہے، جسم کے بھی تقاضے،
تو اللہ نے دنیا میں پروردگار نے دنیا میں بھیجا یہ نہیں کہ انسان نے مادہ رکھا تو مادی تقاضوں کو پورا نہ ہو، نہیں۔ سورہ نازعات کی میں آیت پڑھنا چاہ رہا ہوں جس میں پروردگار نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے، اپنے احسانات کا تذکرہ کرتے ہوئے، دیکھیں کس شان سے اللہ نے اس سورہ کے اندر اپنے احسان کو گنوایا اور اپنی شان کریمی کا ذکر کیا۔ کہتا ہے سورہ نازعات والارض بعد ذالک دحاہا، کہتا ہے میرا ایک احسان تم پر یہ ہے کہ میں نے آسمان کا شامیانہ تانا اور آسمان بنانے کے بعد زمین کو بچھا دیا۔ کیا شان کریمی ہے اس ارحم الراحمین کی، اکرم الاکرمین کی، اجود الاجودین کی، ہے نا؟ ہمیں ذرا اسی جملے پر رک کر کچھ پیغام دینا ہے انشاءاللہ سننے والوں کو، اور جہاں جہاں آواز جا رہی ہے یہ پیغام پہنچے قرآن مجید کا۔ پروردگار کہتا ہے میرا احسان یہ ہے کہ میں نے آسمان بنایا، تمہارے سروں پر آسمان کو سایہ فگن کر دیا۔ یہ آسمان سایہ فگن ہے سب کے سروں کے اوپر، آسمان نہیں بنایا۔ والارض بعد ذالک دحاہا، اس کے بعد میں نے زمین کو بنایا، اور زمین کو میں نے بے فائدہ اور بے اثر نہیں بنایا۔ اخرج منہا ماءہا ومرعاہا، پانی کے چشمے بھی یہیں سے نکالے۔ بڑے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے، قرآن سننے والے، قرآن سمجھنے والے، قرآن پر غور کرنے والے، میں نہیں کہہ رہا ہوں آیت دیکھ رہے، فقط زمین کو نہیں بنایا، تمہاری احتیاجات ہے نا۔ اخرج منہا ماءہا، میں نے اسی زمین سے پانی کے چشمے ابالے، اور مرعاہا، اور میں نے کھانے کے لیے غذائیں بھی یہیں سے فراہم کی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کیونکہ میں نے زمین کو متحرک بنایا تھا، یعنی حرکت میں بنایا تھا، ہے نا، تو میں نے کیا کیا؟ اللہ بول رہا ہے والجبال ارساہا، پہاڑوں کے ذریعے زمین کی حرکت کو استحکام بخشا، متاعا لکم ولانعامکم، اور یہ اللہ کہتا ہے اور یہ ساری چیزیں تمہارے فائدے کے لیے، متاعا لکم ولانعامکم، اور تمہارے چوپایوں کے، تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ عزیزو یہ بات طے شدہ ہے کہ ایک اور مقام پر پروردگار یہ ارشاد فرما رہا ہے، کیا کہہ رہا ہے اللہ؟ جعلنا، گفتگو ذرا منظر تخلیق پر ہے، اس کے بعد بیان آگے بڑھے گا۔ اللہ کہتا ہے ایک مقام پر جعلنا من الماء کل شیء حی، کہتا ہے میں نے ہر ذی حیات کو، ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ جعلنا من الماء کل شیء حی، میں نے ہر حی کو، ہر ذی حیات کو پانی سے پیدا کیا، ٹھیک ہے نا؟ اچھا اب اللہ نے پانی کو پیدا کیا، پھر زمین و آسمان کو بنایا، پھر زمین کو بنانے کے بعد اس زمین کو اسی پانی پر قائم کر کے اس زمین کو اللہ نے آباد کر دیا۔ کیسا پروسیس ہے، کیسے مراحل ہیں، ہے نا؟ پانی سے حل کیا، آسمان بنایا، آسمان کے بعد بعد ذالک دحاہا، تمہارے زمین بنائی، اور زمین کو اس پانی پہ ہم نے قائم کر کے اسے آباد کر دیا۔ آخری سلسلہ مخلوقات وہ تھا جو، مخلوقات کا سلسلہ تو بہت ہے، آخری سلسلہ وہ تھا جو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ آخری سلسلہ مخلوقات وہ جو آدم سے چلے اور آج ہم تک پہنچ چکا ہے۔ عزیزو غور کریں ذرا کہ یہ کائنات جس کا ایک جز یہ زمین ہے جس پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا، یہ کائنات اللہ نے اتنے ایکوریٹ نظام اور سسٹم سے بنائی کہ اگر یہ زمین 1 انچ سورج سے قریب ہو جائے تو ساری مخلوقات جل کر راکھ ہو جائیں۔ کیا شان کریمی ہے اس ارحم الراحمین، اس اکرم الاکرمین کی، کیا شان کریمی ہے۔ 1 انچ زمین سیارہ ہے نا، ایک چھوٹا سا سیارہ ہے، اس کا ہمیں لگ رہا ہے بڑا، لیکن کائنات کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ذرا سا قریب کر دے اللہ، سب جل کے مر جائیں، میں ہوں یا مویشی، جانور اور کچھ سب مر جائیں۔ اور اگر 1 انچ اللہ اسے اپنی جگہ سے پیچھے کر دے تو سب فریز ہو جائیں، سب منجمد ہو جائیں، سب ٹھنڈک سے جم جائیں، ہے نا۔ تو کتنا ایکوریٹ نظام ہے، کتنا ایکوریٹ نظام ہے۔ اب سورہ یاسین قلب قرآن ہے، اس میں جا کے دیکھیں کہ اللہ کیا کمال انداز میں اور کیا شان کریمی سے ان جملوں کو قرآن سورہ یاسین میں بیان کر رہا ہے۔ کہتا ہے والقمر
قدرناہ منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، کہتا ہے کہ میں نے چاند کا الگ نظام رکھا ہے، سورج کا الگ سسٹم رکھا ہے نا. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، اتنا ایکوریٹ سسٹم ہے کہ نہ رات دن سے آگے بڑھ سکتی ہے نہ دن رات سے آگے. صحیح بات ہے. سورج یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں. للشمس، سلامت رہے مولا آپ کی سلامتوں کو، آپ کی سماعتوں کو نظر بست بچائے کہ علم سماعت لاہور کے بیٹھے ہوں گے. للشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، نہ رات دن سے آگے جا سکتا ہے نہ دن رات سے آگے سبقت دے سکتا ہے. جس کو جس جہاں کے بنا دیا، جس چیز کے لیے بنا دیا، اس نظام پر چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اب میں ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، میں چاند کا اپنا نظام، سورج کا اپنا نظام، ٹھیک ہے نا. اور اللہ نے اس زمین کے لیے جو لفظ استعمال کیا، زمین تو عرض ہے نا، لیکن اس عرض کو، اس زمین کو اللہ کیا کہتا ہے قرآن میں؟ وہ سنیں. اللہ کہتا ہے جعل لکم الارض فراشا، ہم نے یہ زمین تمہارے لیے فرش بنائی. قرآن پاک جب کوئی لفظ استعمال کرے اللہ، تو وہ لفظوں کو وزن کر کے بولتا ہے. خدا کہتا ہے یہ زمین جس پر تم موجود ہو، ہم نے کیا کیا، اسے فرش بنایا. اب کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے، یہ بات تو ہماری عقل میں آ جاتی ہے کہ یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے. توجہ فرمائیں جملے کے اوپر. کہنے والے کہتے ہیں جناب یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ زمین اللہ نے فرش ہے جو بچھا دیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ زمین گھوم رہی ہے. کیوں سمجھ میں نہیں آتا؟ آپ سنیے گا، سوال سنیے گا تاکہ میں جواب دے سکوں. صاحب والے فکر بیٹھے ہوئے ہیں، کہنے گے جناب یہ ہمیں اس لیے سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر یہ زمین گھوم رہی ہوتی ہے نا، گول زمین ہے نا، تو ہم زمین پر ہیں، تو اگر یہ زمین حرکت میں اور گھوم رہی ہے تو جب چیز گھومے گی تو جو اوپر ہوگا وہ نیچے. فضا میں اگر کوئی بال رکھے ہوا اسپیس کے اندر ہے نا، اور اس بال کے اوپر کوئی چیز رکھتے ہیں، اب بال کو جب گھمائیں گے تو چیز گرے گی نا، وہ ادھر جائے گی ادھر جائے گی. تو زمین اگر ہوا میں ہے، فضا میں ہے، تو اگر زمین گھوم رہی ہے تو پھر کوئی ادھر اڑے گا، کوئی دائیں کوئی بائیں، کوئی آگے کوئی پیچھے، کوئی سامنے کوئی دائیں، ہے نا. اور ایسا ہوتا نہیں ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ زمین گھوم کیسے رہی ہے. عزیزوں یہ سوال، توجہ، یہ سوال ذہن انسانی میں اس لیے پیدا ہوا کہ انسان نے اپنے کو زمین سے کوئی الگ حصہ سمجھ لیا، حالانکہ انسان زمین سے الگ نہیں ہے، زمین ہی کا حصہ ہے. میں تشریح کرنا چاہ رہا ہوں جملے کی. یہ سوال اس لیے پیدا ہوا فکر انسانی میں، یہ سوال اس لیے آیا انسانی ذہن میں کہ انسان نے اپنے آپ کو ایک بڑی باریک فکر دینا چاہ رہا ہوں میں، زمین سے کوئی الگ چیز سمجھ لیا، حالانکہ انسان زمین سے الگ نہیں تھا، زمین ہی کا ایک حصہ تھا، زمین ہی کا ایک حصہ ہے نا. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی کوئی اگر آپ پوچھ رہے جناب یہ آپ کیسے کہہ رہے ہیں تو اس کو دلیل سنائیں. اس کی دلیل یہ ہے، اب رب دیکھیں، تعلق دیکھیں زمین سے انسان کا. تعلق یہ ہے کہ اگر آپ کسی انسان کو زمین سے الگ کرنا چاہے تو الگ کرنا پڑے گا. بچہ زمین پر ہے، اگر اسے اٹھانا چاہے تو جب تک زور نہ لگائے بچہ اٹھے گا نہیں، زور لگانا پڑے گا. زمین سے رب دیکھا، بچے کا، انسان کا زمین سے رب کیا ہے کہ جب تک آپ بچے کو زور نہ لگائیں بچہ اٹھے گا نہیں. اچھا بچہ اٹھ گیا، آپ کی گود میں آ گیا، اور آنے کے بعد خدا نہ خاصا گر گیا تو وہ اڑ کر فضا میں نہیں جائے گا، زمین پر آئے گا. کیوں؟ اس لیے زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچ رہی ہے. بچہ گرے تو نیچے نہ آئے، اڑتا رہے اوپر نہیں، زمین پہ آئے گا. اس لیے زمین اپنی چیز ہے اس کو کھینچتی ہے، زمین اپنے جز کو کھینچتی ہے، زمین اپنے ٹکڑے کو کھینچتی ہے. یہ ایک بات دوستوں، بڑی باریک باتیں کرنے آپ کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں، اور چاہ رہا ہوں کہ مولا کے صدقے میں یہ آواز کلیئر کریں، مولا کے صدقے میں یہ پیغام پہنچا سکوں تاکہ باہر تک بیٹھے ہوئے ایک سننے والے تک آج یہ لفظ پہنچ جائے کہ خدا قرآن میں کہتا کیا ہے. اچھا تو یہ ایک بات. دوسری بات یہ کہ یہ زمین جسے ہم دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2 کنال یا 4 کنال کا گھر نہیں ہے. اچھا پھر کیا ہے؟ سائنس جو تحقیق کی ہے وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اب تو آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں چیزوں کو آپ بڑی آسانی کے ساتھ.
یہ زمین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں یہ کوئی 2 کنال 4 کنال کا گھر نہیں ہے، 24,000 میل کا فاصلہ ہے، 24,000 میل کا فاصلہ ہے نا. یعنی انسان ایک سرے پر ہو اور شروع کرے وہاں سے سفر کرنا تو 24,000 میل کراس کرے گا تب وہ دوسرے سرے پہ پہنچے گا. اب مجھے بتائیں سننے والے میرے محترم بزرگ بھی ہیں، نوجوان بھی، بچے بھی ہیں کہ جناب زمین ہے 24,000 میل کے فاصلے پر اور ہم کتنے 5 فٹ کے. ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دیتی ہے اس لیے کہ ہم خود 5 فٹ کے. کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں، آواز صحیح کریں، آواز صحیح کریں، کوئی فکر دینا چاہ رہا ہوں میں. ہمیں یہ زمین فرش دکھائی دیتی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہم خود 5 فٹ کے، ہم خود 5.5 فٹ کے، ٹھیک ہے نا. ہم پوری طاقت لگا کر بھی اگر دیکھنا چاہیں زمین کو کتنا دیکھیں گے؟ یعنی آپ کھڑے ہو جائیں باہر، میں کھڑا ہوں باہر میدان، کتنا دیکھیں گے؟ 1 کلومیٹر. ہماری آنکھ کی ریس کتنی ہے؟ 2 کلومیٹر، ٹھیک ہے نا. تو اب سمجھ میں آیا، ہم پوری طاقت پہ لگائیں تو زمین کو 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر دیکھیں گے. تو اب سمجھ میں آیا کہ ہمارے نسبت سے یہ زمین فرش ہے جو اللہ نے بچھا دیا، لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک دائرہ ہے جو گھوم رہا ہے. اور سلامت کہ یہ جملے ضروری تھے، علمی سماعت اگر نہ ہوتی تو یہ بحث کے موضوع میں نہ چھڑتا. ہماری تخلیق کے اعتبار سے، ہماری نسبت سے یہ زمین فرش ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہم ہیں 5 فٹ کے، ہم ہیں 6 فٹ کے، لیکن اپنی تخلیق کے اعتبار سے ایک بڑا دائرہ ہے نا، 24-25 ہزار میل پر پھیلا ہوا جو مسلسل گھوم رہا ہے. اچھا تو اب زمین کا ذکر ہے، قرآن کی آیت اور قرآن کا حوالہ ہے، تو میں ایک جملہ اور کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے. اللہ نے بڑا اہم جملہ ہے قرآن مجید کا جو آپ کو سنا رہا ہوں میں. اللہ نے اس زمین کو کبھی فرش کہا، جعل لکم الارض فراشا. نوجوانوں میرا ساتھ دینا، یہ باتیں آپ نے پڑھی ہوں گی سائنسی کتابوں کے اندر، میں قرآن کی آیت کے حوالے سے بیان کر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. خدا میرے گلے میں اتنی طاقت دے کہ میں پیغام پہنچا سکوں. ظاہر ہے 5ویں تقریر ہے اور گلا خراب بھی ہوگا، لیکن آپ کے ذہن انشاءاللہ میرے الفاظ کو ٹھیک کر لیں گے. خدا کبھی قرآن میں کہتا ہے کہ یہ زمین فرش ہے نا. اور عجیب بات ہے، مجھے ایک آیت ملی جس میں اللہ کہتا ہے ہم نے اس زمین کو تمہارے لیے گہوارہ بنایا. یہ زمین کیا ہے؟ گہوارہ. میں نہیں کہہ رہا، میم ہے الف دال، پیغام ہے جو سننے والے کو دے رہا ہوں. میم ہے الف دال، میہاد کے معنی گہوارہ، مہد کے معنی گہوارہ. کیا شان کریمی ہے اللہ کی، کبھی کہتا ہے یہ زمین فرش ہے، کبھی کہتا ہے گہوارہ ہے نا. اب میں ہاتھ جوڑ کے پوچھوں پروردگار یہ گہوارہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ یہ گہوارہ کیوں بنا ہے؟ خدا کوئی کام بے حکمت نہیں کرتا. دیکھو اگر زمین کا فرش اللہ بچھا دیتا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے فرش ہے نا، اگر یہ زمین کا فرش جو بچھا ہوا ہے، توجہ سننے والوں کی، اگر اللہ اس فرش کو ساکن بناتا، اس فرش کو اللہ پھیرا ہوا ساکن بناتا تو زمین تو ساکن ہو جاتی، انسان کو سکون نہ ملتا. میرا جملہ پہنچا سننے والوں تک. اگر خدا اس زمین کو فرش بچھایا ہے، اگر ساکن بناتا تو زمین تو پھیل جاتی، زمین تو رک جاتی، زمین تو ساکن ہو جاتی، لیکن انسان کو سکون نہیں ملتا. اس کی دلیل تو پیدا ہونے والا بچہ، نومولود بچہ، اگر آپ اسے زمین پر لٹا دیں تو وہ سوئے گا نہیں، روتا رہے گا، لیکن اگر اسے اٹھا کر گہوارے میں ڈال دے تو اس گہوارے کی حرکت سے اسے نیند آ جائے گی. میرا جملہ پہنچ جائے. پیدا ہونے والے بچہ زمین پہ لٹایا ہے نا، رو رہا ہے، سو نہیں رہا، جیسے ہی اسے اٹھا کے آپ نے جھولے میں ڈالا، گہوارے میں ڈالا، قرآن کی آیت کھولنا چاہ رہا ہوں میں، تو اس کے حرکت سے اسے نیند آ جائے گی. عجیب بات ہے، جب تک گہوارہ حرکت میں رہا یہ سکون میں رہا. میرا جملہ نہیں معلوم، نوجوان جب تک بولے سامنے والے بھی، جب تک گہوارہ حرکت میں رہا یہ سکون میں رہا. ادھر گہوارہ رکا، ادھر وہ اٹھا. اب سمجھ میں آ گیا، جب تک گہوارہ حرکت میں رہے بچہ سکون میں رہے، جب وہ ساکن ہو جائے تو یہ اٹھ جائے ہے نا. میرے مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا، علی بول رہے ہیں اور علی کو بولنے کا حق ہے. علی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے انسان کو بنایا اس طریقے سے ہے کہ جب تک دل دھڑکتا رہتا ہے اسی وقت تک سکون رہتا ہے. سلامت ہے مولا بادہ کیا کو.
علماء فکر بیٹھے ہوئے ہیں، امام زمانہ کی سلامتی کے لیے سبھی بلند صلوات پڑھے محمد والے۔ سلامت رہے آپ کے۔ ہم نے اس زمین کو فرش بھی بنایا تو ہم المالک پر۔ اچھا ہم مجھے بتائیں ذرا، یہ اس نے بیدار سننے والے بیٹھے ہوئے ہیں بھائی، آپ اس وقت فرش پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ فرش ہے یا گہوارہ ہے؟ فرش ہے۔ تو ہمارے ہاں جو فرش ہوتا ہے وہ گہوارہ نہیں ہوتا، اور جو گہوارہ ہوتا ہے فرش نہیں ہوتا۔ اللہ نے کہا تمہاری لغت تمہارے کام آئے گی، میں نے زمین کو فرش بھی بنایا، میں نے زمین کو گہوارہ بھی بنایا، ٹھیک ہے نا؟ اب ہمارے ہاں گہوارے کا مزاج کیا ہے؟ توجہ کریے گا، ہمارے یہاں بڑی باریک باتیں میں نے چھڑی دی آپ کے سامنے۔ ہمارے یہاں گہوارے کا مزاج کیا ہوتا ہے؟ گہوارے ہمارے یہاں جو جھولے بنائے جاتے ہیں ان کا مزاج کیا ہے؟ انہیں زمین پر نہیں رکھا جاتا، کسی ایسی جگہ پہ رکھا جاتا ہے جہاں حرکت کا امکان ہو۔ زمین پہ رکھ دیا، ٹھہر گیا، فضا میں بلند کیا، جھولنے کے امکانات ہو گئے۔ تو ہماری سمجھ میں آ گیا کہ جسے گہوارہ بننا ہے اگر اسے سخت جگہ پہ رکھ دیا تو وہ ٹھہر تو جائے گا لیکن جھولا نہیں کہلائے گا۔ چونکہ زمین کو بشریت کا گہوارہ بنانا تھا اس لیے زمین کو پانی کے اوپر رکھا تاکہ تیرنے کے امکانات ہو جائے۔ میرا جملہ پہنچا سننے والوں تک؟ چونکہ زمین کو بولے خاموش کے بیٹھنا، سارے بول رہے ہیں بولتے رہے، تھکن چھوڑ دیں، میرے ساتھ چلے جاؤ گے۔ چونکہ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، یہ سائنس کی ہوگی چھوڑ گیا، میں تو قرآن کو واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ حقیقی سا انسان ہوں لیکن آپ کے ذہن میرا ساتھ دے رہے ہیں تو بیان کو آگے لے جا رہا ہوں۔ چونکہ زمین کو بشریت کا جھولا بنانا تھا، بشریت کا گہوارہ بنانا تھا، اس لیے اللہ نے زمین کو پانی کے اوپر رکھا تاکہ جھولنے کے امکانات ہو جائیں۔ اچھا پانی کا ذکر آ گیا، اب میرا ساتھ کا مثال دے رہا ہوں میں، ایک فیصلہ ہونے والا ہے اس مثال سے۔ کشتی لے کر آپ پانی میں اتر آئے، کشتی لے کے پانی میں اتر آئے، کشتی میں بیٹھ گئے، ٹھیک ہے نا؟ پانی میں کشتی چل رہی ہے، توجہ کریے گا، پانی میں کشتی جو ہے پانی میں چل رہی ہے، سارے مسافر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی انجوائے کر رہے ہیں، مسافر بھی انجوائے کر رہے ہیں۔ تو اب مجھے بتائیں یہ کشتی کب تک چلتی رہے گی؟ جب تک اس کا بیلنس برقرار رہے گا۔ مولا وعدہ کے سلامت رکھے۔ میں آپ سے بول رہا ہوں، آپ کی سماعتوں پہ اعتبار کر رہا ہوں تو بول رہا ہوں، جملہ ظاہر ہونے پائے۔ میں نے کہا جناب کشتی میں بیٹھ گئے، کہاں اطمینان سے؟ میں نے کہا چل رہی ہے، کہاں چل رہی ہے؟ الحمدللہ کشتی اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اس کا بیلنس برقرار رہے گا، جب تک اس کا توازن برقرار رہے گا۔ ادھر سارے مسافر کسی ایک کونے میں آ کے بیٹھے اور کشتی الٹ گئی، ایسا ہوتا ہے نا؟ سارے مسافر اگر ایک جگہ پہ آ کے بیٹھ گئے تو کشتی الٹ گئی، یہ تو اصول کی بات ہے۔ تو مجھے بتا مالک پروردگار سے پوچھ رہا ہوں، اگر خدا نہ خاصا کسی دن سارے انسان کسی ایک علاقے میں آ کے بس جائے تو کیا زمین الٹ جائے گی؟ کیا انسان ڈوب جائے گا؟ کہا نہیں، میں ارحم الراحمین ہوں، ایسا کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا پروردگار کیوں؟ کہا والجبال ارساہا، میں نے پہاڑوں کی کیلیں بنا کر زمین میں گاڑ دی کہ تمہارے آنے سے پہلے خراب نہ ہو۔ سلامت رہے۔ میں سناؤ زمانے کو توحید ہے کیا؟ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے زمین کا فرش بچھایا ہے، میں نے اسے پانی کے اوپر رکھا ہے، تو میں جانتا ہوں کہ کیا کرنا ہے۔ اگر سارے انسان بھی دنیا کے کسی ایک خطے میں، کسی ایک گاؤں میں، کسی ایک علاقے میں، کسی ایک ایریے میں، کسی ایک ملک میں آ کے بچ جائیں، ہے نا، تو کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ والجبال ارساہا، میں نے پہاڑوں کی میخیں بنا کر، پہاڑوں کی کیلیں بنا کر زمین میں گاڑ دی ارساہا، تاکہ تمہارے آنے سے توازن خراب نہ ہو، تمہارے آنے سے بیلنس خراب نہ ہو۔ تو کیا شان کریمی ہے؟ وہ 41 سورہ میں کہتا ہے سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ اگر اللہ کہہ رہا ہے ہم نے آفاق و انفس میں اپنی نشانیاں رکھی ہیں، اپنے بندوں کے لیے، کہ اگر بندہ ان نشانیوں میں غور کر لے، کمال کا پیغام ہے قرآن کا، سنورihim آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، ہم نے آفاق میں
اور انفس میں انسان کے اپنے اندر ایسی ایسی آیتیں، ایسی ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ اگر انسان ان میں غور کر لے تو اسے اندازہ ہوگا کہ اللہ نے اسے بنا کر چھوڑا نہیں ہے کہ تم جانو تمہاری دنیا جانے، نہیں، تمہیں رہنے کے لیے جگہ چاہیے تھی، زمین کو فرش بنایا، تمہیں پینے کے لیے پانی چاہیے تھا، زمین سے چشمے نکالے، تمہیں کھانے کے لیے غذا چاہیے تھی، غلے زمین سے نکالے۔ کتنا کریم ہے اللہ کہ اس نے زمین کو منرل سے، معدنیات سے، تیل سے، ذخائر سے، حجر سے، شجر سے، دریا سے، سمندر سے، جنگلوں سے اتنا مالا مال کر دیا، اتنا مالا مال کر دیا کہ جسے بھی یہاں بسایا وہ سوائے اس کے کسی کا محتاج نہیں رہا۔ ایسا نہیں مل کے سارے آ جائے، کوئی پیغام دینا مل کے سارے آ جائے، کوئی امپورٹنٹ میسج ہے۔ اللہ نے یہاں زمین کو منرل سے، معدنیات سے، ذخائر سے، تیل سے، کنویں سے اتنا مالا مال کر دیا، خشکی بھی ہے، تری بھی ہے، ہوا بھی ہے، فضا بھی ہے، جنگل بھی ہے، باغات بھی ہے، صحرا بھی ہے، ریگستان بھی ہے، آبادی بھی ہے، غیر آبادی بھی ہے، اتنا مالا مال کر دیا کہ جسے بھی اللہ نے یہاں بسایا توجہ کرنا وہ سوائے اس کے کسی کا محتاج نہیں رہا۔ یہی راز تھا کہ زمین پر بسے تو کرے ہو، یہی راز تھا کہ زمین پر بسے تو لاکھ ہو، لیکن علی والوں ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتے نہیں دیکھا، لیکن آسمان والوں کو یہاں والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھے محمد والے محمد پر۔ بھٹک رہے ہو تو راہ ثواب بھی ڈھونڈو، اندھیرے ہیں تو کوئی آفتاب بھی ڈھونڈو، بنے ہو مٹی سے مٹ جاؤ گے مسلمانوں۔ جو چاروں جملے لگاؤں میں، بنے ہو مٹی سے مٹ جاؤ گے مسلمانوں، جو بچنا ہے تو کوئی پوترا بھی ڈھونڈو۔ بھئی ایسا نہیں، یہ سارے بول رہے ہیں ایسا نہیں، موبائل چھوڑتے ہیں، لیکن میرا ساتھ ہے جملے کو بعد میں ویڈیو دیکھتے رہیے گا، مجھے تاریخی فیصلہ کرانا ہے، اتنی آیتیں پڑھ کر آپ کے سامنے آیا ہوں، اگر خاموش بیٹھے گی تو مزہ نہیں آئے گا۔ اللہ نے زمین کو اتنا مالا مال کر دیا کہ تیل یہاں پر، تیل کے کنویں یہاں پر، پانی یہاں پر، خشکی یہاں پر، جنگل یہاں پر، صحرا یہاں پر، ہر چیز یہاں پر، غلے یہاں پر، پھل فروٹ یہاں پر، میوے یہاں پر، ہے نا، کہ جسے بھی یہاں بسایا ہم نے دیکھا کروڑوں بسے، لیکن ہم نے کسی زمین والے کو آسمان پر جا کر بھیک مانگتا نہیں دیکھا، لیکن آسمان والے کو ان کے در پر ہاتھ پھیلائے دیکھا۔ اب کسی کے دماغ میں یہ خناس نہ آئے، میرا نہیں معلوم کہ جملہ میرے وجہ میرے ساتھ ہے نہیں، اب کسی کے دل میں یہ خناس نہ آئے کہ یہ شرف ہمیں مل جائے گا، فرشتہ ہمارے گھر بھی آئے گا، فرشتہ ہمیں سلام کرے گا، نہیں، تمہارے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا۔ بولے علی والے میرے ساتھ جوڑے مل کے ذرا سارا تبھی تک ہی رہیے، تمہارے پاس میرے پاس آئے گا تو کچھ مانگنے نہیں آئے گا، جبرن لے جانے آئے گا، ہے نا۔ بس کائنات میں مجھے ایک ہی گھرانہ ملا کہ جہاں فرشتہ بھی آتا ہے تو اجازت مانگ کے آتا ہے، کوئی روٹی مانگنے آتا ہے، کوئی چکی پیسنے آتا ہے، کوئی جھولا جھلانے آتا ہے نا۔ حد یہ ہے کہ جو جان لینے آتا ہے وہ بھی اجازت مانگ کے آتا ہے، تو مالک شرف انہیں کیوں ملا، سب کو کیوں نہیں ملا؟ کا خبردار، سب میں اور ان میں فرق ہے، سب تراب سے بنے ہوئے ہیں، یہ ابو تراب ہے۔ ہوتے ہوئے حادث نہیں، بلند صلوات محمد والے محمد پر۔ مقام توحید ہے جو آج پڑھ رہا ہوں سننے والوں کے سامنے، خدا کہہ رہا ہے میں وہ ہوں جس میرا احسان یہ ہے، تھکنا نہیں ہے خدا کے لیے۔
مجھے احساس ہے کہ لیکن 5 تک ہو گئی ہے کہ میں اس وقت 4 اشوں سے خطاب کر رہا ہوں. آپ کی سماعتوں کا یقین جانے تعاون ہوتا ہے تو میں جملے آگے بڑھتے ہیں اور میں کچھ پیغام دینے کے لیے حاضر ہوتا ہوں. کوشش کرتا ہوں قرآن کا پیغام سننے والے کو ہدیہ ہو جائے. میرا اللہ رب کائنات ارحم الراحمین کہیں کہتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الا تطغوا في الميزان. الرحمن نے قرآن کی تعلیم دی, پھر انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی, پھر انسان کو پیدا کیا اسے تعلیم دی, ہے نا. الشمس والقمر بحسبان, چاند کا وہ بنانے والا, سورج وہ بنانے والا کہتا ہے یہ چاند اور سورج میرے معین کیے ہوئے راستوں پر رواں دواں ہیں, چل رہے ہیں. یہ چاند چل رہا ہے, یہ سورج چل رہا ہے نا. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان, یہ ستارہ مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے, یہ درخت مجھ اللہ کو سجدہ کرتا ہے. تو عجیب بات ہے, کبھی قرآن میں کہتا ہے میں رحمان, کبھی قرآن میں کہتا ہے میں رحمان. سورہ حمد میں کیا کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, شروع اللہ کے نام سے جو رحمان ہے جو رحیم ہے. تو کہتا ہے میں اللہ بھی ہوں, میں رحمان بھی ہوں, میں رحیم بھی ہوں. الحمدللہ ساری حمد اس کے لیے جو رب العالمین عالمین کا رب بھی ہے. الرحمن الرحیم, پھر کہو الرحمان ہوں, پھر کہو الرحیم ہوں. مالک یوم الدین, میں قیامت کے دن کا مالک ہوں. تو کبھی کہتا ہے کہ میں رحمان, کبھی کہتا ہے میں اللہ, کبھی کہتا ہے میں رحیم, کبھی کہتا ہے میں رب العالمین, کبھی کہتا ہے میں مالک یوم الدین. پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے, پھر قرآن میں اللہ کہتا ہے میں ہدایت کرنے والا, میں ہادی ہوں, ہے نا. یہ تو قرآن کی آیتیں تھی جو آپ نے سنی ہوئی ہے. اور کیا دعائیں جوشن کبیر میں نہیں پڑھتے ہیں نا. کہیں پہ کہتا ہے میں باسق ہوں, میں ناصر ہوں, میں شافی ہوں. دعائیں یستشیر, دعائیں مجیر جو مفاتی میں لکھی ہوئی ہے ان میں آپ پڑھتے ہیں تو سبحانک یا اللہ تعالیٰ یا رحمان اجرنا من النار یا مجیر, سبحانک یا ملک تعالیٰ یا مالک اجرنا من النار یا مجیر. کہتا ہے میں مالک بھی ہوں, میں مالک بھی ہوں, میں بادشاہ بھی ہوں. دعائیں کو میں نے پڑھتے ہیں شب جمعہ, ہے نا, اور پڑھنی بھی چاہیے. رزق کے دروازے کھلتے ہیں, دشمن دفع ہوتا ہے اس دعا کے پڑھنے سے. کیا کہتا ہے اللہ اس کے اندر, یا سابق النعم, اے نعمتوں کے برسانے والے, اے نعمتوں کے برسانے والے. وقت گزر رہا ہے, مجھے کوئی پیغام دینا ہے. اے نعمتوں کے برسانے والے, یا نور المستوحشین بالظلم, اے تاریکیوں میں وحشت کرنے والوں کے لیے نور بننے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. توحید پرست نہ بیٹھے ہوتے تو جملے میں کیوں کہتا میں علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں اور فخر سے پڑھ رہا ہوں, اس لیے کہ میرے مولا علی کا ایک لقب ہے امام الموحدین, توحید پرستوں کا امام. تو ایسا نہیں سامنے والے کو مل کے چلیں گے سارے, توحید پرستوں کا امام, توحید پرستوں کا مولا, مولا الموحدین, امام الموحدین, موحدین کا امام علی, توحید پرستوں کا مولا علی. ٹھیک ہے نا. تو علی والوں کے سامنے توحید پڑھ رہا ہوں تو کہیں کہتا ہے میں رحمان, کہیں کہتا ہے میں رحیم, کہیں کہتا ہے میں قہار, کہیں کہتا ہے میں جبار, کہیں کہتا ہے میں شافی, کہیں کہتا ہے میں معافی, کہیں کہتا ہے میں ناصر, کہیں کہتا ہے میں مدثر, ہے نا. اپنی تعریف کرتا ہے میں شفا دینے والا, میں کفایت کرنے والا, میں کافی ہوں, میں مددگار ہوں. لیکن مجھے قرآن میں ایک آیت علی والے ایسی ملی جس میں اللہ نے عجیب ڈھب سے اپنا تعارف کرایا. تھکے ہیں تو میں بن کر دوں, اگر بیدار ہو تو میرے اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ فالق الحب والنوا, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے سینے میں دانے کو پھاڑتا ہوں. یہ جملہ اگر دل میں اتر گیا آپ کے قرآن پاک کا, مزہ نہیں آ رہا اس طرح ساتھ دیں تاکہ جملہ پوری سننے والوں کی پوری بھرپور سماعتوں کے تعاون سے جملہ پہنچے. اور مجھے آپ کی سماعتوں کا تعاون درکار ہے, میں ممنون ہوں سارے سننے والوں کا, لیکن میرے پھر وقت کم ہوتا ہے, کوئی پیغام دینا چاہ رہا ہوں میں. ان اللہ فالق الحب والنوا, میں اللہ وہ ہوں جو زمین کے جوف میں, زمین کے پیٹ میں, زمین کے شکم میں دانے کو شکافتہ کرتا ہوں, میں دانے کو پھاڑتا ہوں. اور یہی پیغام تھا علی والوں تمہارے رضی عالم کو کہ دیکھو توحید تو لامحدود ہے نا, وحدہ لا شریک, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے, وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ ناصر ہے, وہ شافی ہے, وہ کافی ہے, وہ قہار ہے, وہ جبار ہے, وہ رحم الرحیم ہے, وہ اکرم الاکرمین ہے, وہ احمد الاحمدین ہے, وہ افضل الناظرین ہے, وہ افضل السامعین ہے. لیکن جو مزاج توحید کا وہی مزاج نبوت کا, جو مزاج نبوت کا وہی مزاج امامت کا, اس نے دانے میں سے
ہم خدا ان اٹھتے ہوئے علی کے نام کا معجزہ ہے کہ نام لو تو بچہ بھی نعرہ حیدری، بڑا بھی نعرہ حیدری، اور میں تو بار بار کہتا ہوں نعرہ حیدری یا علی مدد کہنا میرا شناختی کارڈ ہے۔ کہتے ہیں کہ علی سے مدد مت مانگو، علی سے مدد مانگنا بدعت حرام شرک۔ میں نے کہا دلیل کیا ہے؟ کہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا کہاں کہہ رہا ہے؟ کہ یا کہ نعبدو و یا کہ نستعین، ترجمہ کیا ہے؟ فقط تیری عبادت، فقط اس سے مدد کرنا، کوئی بھی ہو، کوئی بھی فقیر ہو، کوئی نبی ہو، ولی ہو، کوئی علی ہو، ہے نا، اس سے مدد مانگنا بدعت ہے۔ میں نے کہا یہی اگر دلیل ہے سورہ حم کی کہ علی سے مدد مانگنا بدعت ہے، تو چلو خیبر کے میدان میں جب 39 دن تک بڑے بڑے 30 مارحال شکست کھا کے آ گئے، تو کیا نبی نے فجر میں نہیں کہا ایاک نستعین، ظہر میں نہیں پڑھا ایاک نستعین، عصر میں نہیں پڑھا ایاک نستعین، مغرب میں نہیں پڑھا ایاک نستعین، عشاء میں نہیں پڑھا ایاک نستعین؟ اللہ مدد کر دے، اللہ مدد کر دے۔ نبی نے ثبوت شام تک کہا کہ اللہ مدد کر دے، کیا اللہ آیا مدد کرنے؟ اللہ نہیں آیا، حکم آیا نادے علیان، علی کو مدد کے لیے پکارو تو علی مانو۔ اب ایاک نستعین کی تفسیر سمجھ میں آئی کہ مدد مانگو خدا سے، مدد دینے والی آئے گا۔ بیان کو ختم بھی کرنا ہے تو ہم نے زمین کو حرکت میں رکھا۔ اس سے بھی بلند صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ توحید سے میں نبوت تک آیا، نبوت سے امامت تک آ گیا، ہے نا، گفتگو ہو رہی تھی حرکت و سکون کی۔ اب بیان کو ختم کرنا ہے مجھے، اور ختم ہوگا بیان ایک جملے کے اختتام پر انشاءاللہ۔ میں بیٹھا ہوا علی والوں کا، خدا کرے مولا مجھے کی تاثیر دے کہ میں پیغام پہنچا سکوں آپ تک۔ ذرا سا فلسفیانہ بحث ہے، اور میں حوزہ مشہد باللہ طالب علم رہ چکا ہوں، مشہد مذہبی کا۔ یہ جملہ میں شاید تیز نہ پڑھ سکوں، لیکن ہے ایک فکری غذا ہے، فوڈ آف تھنکنگ، جو آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں۔ میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان بچے بڑا پڑھا لکھا مجمع سامعین میرے سامنے نگاہوں کے سامنے باہر تک بیٹھے ہوئے ہیں، ہے نا۔ اب یہ فلسفیانہ بات آپ کے سامنے ہدیہ کروں، ایک فضیلت کا رخ آئے اور اجازت لے لوں۔ دیکھو میرے نبی نے کہا تھا کہ ضربت علی یوم الخندق، خندق کے دن علی کی ایک ضربت، ہے نا، ثقلین کی عبادت سے افضل ہے۔ جب یہ حدیث پڑھی جاتی ہے، ترجمہ نہ بھی کیا جائے تو علی والے جوش میں آتے نعرہ لگاتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں جناب کہ یہ خندق کی بات ہو رہی ہے۔ میں خندق نہیں پڑھ رہا، میں بس یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ حدیث اگر کوئی سنے اور پوچھ لے کہ جناب یہ آپ جو کہہ رہے ہیں ضربت، تو ضربت کے معنی کیا ہے؟ میرا ساتھ دے گا، مل کے سب کو ساتھ چلنا، جیسے آپ نے میرا ساتھ دیا، میں ممنون ہوں۔ بڑی بیداری سے آپ نے میرے جملوں کی پذیرائی کی، میری کیفیت بیانی اپنے ذہنوں کو سپرد کی، ہے نا، میں ممنون ہوں آپ سب کو سننے والوں کو۔ اور جملے میرے تھوڑی تھے، میں خدا کا کلام پڑھ رہا تھا، اس کو تشریح کر رہا تھا، اور علی والوں کو سامنے بڑی بیداری سے انہوں نے اس جملے کو سنا۔ اب یہ میں آہستہ ہو رہا ہوں، آہستہ نہیں ہوئے گا، آپ میرا ساتھ دیے گا۔ اب طے کرنا ہے جناب، فضیلت کا رخ نکالنا ہے، لیکن پہلے طے کرنا ہے یہ ضربت ہوتی کیا ہے، ٹھیک ہے۔ ضربت کے معنی، توجہ ہے سننے والے کی، ضربت کے معنی تلوار ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو اوپر سے نیچے حرکت دینا۔ ذرا میرا ساتھ دیے گا، میں نے کہا نا کہ فلسفیانہ بحث چھیڑ دی میں نے آپ کے سامنے، ہے نا۔ تلوار ہاتھ میں لے کر ہاتھ کو اوپر سے نیچے یا دائیں بائیں ایسے پھیرنا، حرکت دینا، یہ کہلاتا ہے ضربت، حرکت دینا ہاتھ کا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہ حرکت انسان کی ذاتی نہیں ہے،
پوچھیں گے جناب یہ کیسے کہہ رہے ہیں آپ؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ حرکت انسان کی ذات میں ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا. تھک گئے مجھے لگ رہا ہے سر. یہ جملہ یہی تھا جو میں نے کہہ دیا. اسی جملے کی تشریح کرنی ہے. آپ نے سن لیا, میں نے کہہ دیا, بات ختم ہو گئی. میں نے کہا جناب یہ حرکت کیا ہے؟ آپ نے کہا ہاتھ میں تلوار لے, میں نے لی. آپ نے کہا حرکت دی, میں نے اوپر نیچے کیا. کہتے بھائی یہ ضربت ہے. میں نے کہا بہت شکریہ. میں نے کہا ذات میں؟ آپ نے کہا نہیں. میں نے کہا کیوں؟ آپ نے کہا اس لیے کہ اگر یہ ذاتی ہوتی تو انسان ہر وقت ہلتا رہتا ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. جس کے ہاتھ میں راشا ہو جائے اس کا ہاتھ ہلتا ہے نا, لیکن اگر علاج کرایا جائے تو یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے ذاتی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حرکت ذاتی نہیں ہے, حرکت عرضیات میں ہے, انسان پر عارض ہوتی ہے. اتنا مجھے بیٹھا, میں آخری کلمہ کر رہا ہوں, میرا ساتھ دینا. میں نے چھیڑ دیا بات, میں دعا کر رہا ہوں مولا کرے میں آخر تک پہنچا تو مجھے پیغام ہے نا. آج آخر بات ہو گئی کہ حرکت ذاتی نہیں ہے, عارضہ قلب, یعنی قلب کا مرض ذاتی نہیں ہے. بعد میں وہ مریض ہو گیا, اس پر عارض ہو گیا, تو سمجھ میں آ گیا کہ حرکت ذاتی نہیں ہوتی, حرکت سے عارضی. حرکت کی اپوزٹ ہے سکون. سکون کے معنی کہیں پر پڑے رہنا, حرکت نہ کرنا, پڑے رہنا بس, ہے نا. یہ سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے, عارض ہے, عرضیات میں ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل وہی ہے جو اس کی دلیل تھی. اگر سکون انسان کی ذات میں ہوتا تو انسان ہر وقت پڑا رہتا. ذرا میرا ساتھ دیں, سارے بول رہے ہیں تو جو بیٹھے ہوئے قریب قریب میرا ساتھ دیں تاکہ جملہ پوری طریقے سے باہر تک بھی جائے. فصل کے ماننے والے نہیں, بنا فصل کے ماننے والے جو پیچھے سن رہے ہیں بیٹھے ہوئے, یہ پیغام ہدیہ ہو جائے فلسفے کا, اور میں آپ سے اجازت دے لوں. میں نے کہا جناب بہت شکریہ آپ کا, سمجھ میں آ گیا کہ سکون کے معنی پڑے رہنا, لیکن سکون بھی انسان کی ذات میں نہیں ہے, یہ بھی عرضیات میں ہے, عرضی ہے نا, ذاتی نہیں ہے. تو عرضی میں اور ذاتی میں فرق سمجھ میں آیا؟ عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے, اور ذاتی وہ جو ہمیشہ ساتھ ہو. نبی کی ذات سے وہ ہوگا جو نبی کے ہر وقت ساتھ ہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. نبی کی عرضی وہ جو کبھی ساتھ دے کبھی ساتھ چھوڑ دے, ہے نا, لیکن جو ذاتی ہوگا جو نبی کی ذات سے ہوگا وہ ہمیشہ ساتھ ہوگا. تو اللہ نے رسول نے کیا کہا کہ علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت سے افضل, ہے نا. علی کی حرکت کی, ہاتھ کی ایک حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل. حرکت ہے عرضی, اور حرکت کی اپوزٹ کیا ہے؟ سکون, پڑے رہنا. تو علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین کی عبادت سے افضل, اور علی کا سکون ہجرت کے بستر پہ تھا جو اللہ کی مرضی لے آیا. ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل, علی کا سکون اللہ کی مرضی لے آیا. مسلمان نماز پڑھتا ہے تاکہ اللہ راضی ہو جائے. مجمع بیٹھا ہوا ہے, مجھے نہیں معلوم میں جملہ پڑھوں نہ پڑھوں. مسلمان روزہ رکھتا ہے کہ اللہ راضی ہو, سلامت ہے میرے بزرگ. مسلمان حج کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو, لیکن کسی کلمہ گو کے لیے, کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی سنت نہیں آئی. آواز نہیں آ رہی, سامنے آواز نہیں آ رہی. کسی مسلمان کے لیے رضامندی کی سنت نہیں آ رہی, ہے نا. تو مجھے کہنے دو, علی کے ہاتھ کی حرکت ایسی جو ثقلین کی عبادت سے افضل, علی کا سکون ایسا جو اللہ کی مرضی لے آیا. تو اگر عبادتوں کی عزت چاہتے ہو تو علی کے ہاتھ کی عزت کرو, اور اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو پہلے علی کو راضی کرو. لیکن اس سے بڑھ کے کہہ رہا ہوں, علی کے ہاتھ کی حرکت ثقلین سے افضل, علی کا سکون اللہ کی مرضی لے آیا. اور ابھی ہم نے طے کیا تھا کہ نہ حرکت ذاتی ہے نہ سکون ذاتی ہے, اور دنیا مل کر نہ حرکت کا مقابلہ کرے نہ سکون کا. تو جب ساری دنیا مل کر عرضیات میں علی کا مقابلہ نہ کر سکے تو علی کی ذات کا مقابلہ کر. کائنات کے فضائل سمٹ جائیں تو علی بن جائیں.
عرش کی زینت علی، فرش کی زینت علی، محراب کی زینت علی، ممبر کی زینت علی. جو کائنات کی زینت ہو اس کا نام ہے علی، اور جو اپنے باپ کی زینت ہو اس کا نام ہے زینب. رسول کی بیٹی ہے فاطمہ، فاطمہ کی بیٹی ہے زینب. رونے والوں، جب شادی ہوئی ہے نا شہزادی کی حضرت عبداللہ سے، تو دستور ہے کہ بڑی بوڑھی خواتین شادی کے دوسرے دن دلہن سے پوچھتی ہیں کہ گھر پسند آیا؟ تم رونے کے لیے بیٹھے ہو. دیکھو عبداللہ ابن جعفر طیار کو آسان نہ سمجھنا، بڑی حیثیت والے تھے عبداللہ. کوئی چیز ایسی نہیں جو جعفر کے گھر میں نہ ہو اور وہ عبداللہ کی وراثت میں ملکیت میں نہ آیا ہو. بڑے حیثیت والے تھے. پوچھا بی بی سے کہ بی بی آپ کو گھر پسند آیا؟ کہنے لگی سب کچھ ہے، بس ایک چیز کی کمی ہے. کہا بی بی وہ کیا؟ کہا میرا حسین نظر نہیں آتا. دیکھو تمہارے دل پر چوٹ پڑ گئی. ایک جملہ پوری حساسیت سے چھوڑنا. کربلا میں ابو الفضل عباس کی عمر یا 32 سال یا 34 سال. رونے والوں، عباس بیٹے ہیں ام البنین کے، لیکن عباس کو پالا ہے زینب نے. علی اکبر بیٹے ہیں ام لیلا کے، لیکن اکبر کو پالا ہے زینب نے. قاسم بیٹے ہیں ام فروا کے، لیکن قاسم کو بھی پالا ہے زینب نے. اصغر اور سکینہ یہ دونوں اولاد ہیں ام رباب کی، لیکن دونوں کو پالا ہے زینب نے. اور اون و محمد تو تھے ہی بیٹے، پوری کربلا پال کر دی ہے زینب نے حسین کو. بس میں کیا پڑھوں، تم عبداللہ کو بھی سمجھ گئے، شہزادی زینب کو بھی سمجھ گئے. لیکن سنو گے مختر نے لکھا کہ جب حسین کا قافلہ تیار ہوا 28 رجب کو، اور جب حسین مدینے سے نکلنے لگے تو کہنے لگے بہن اپنے شوہر سے جا کر اجازت لے لو. شہزادی آئیں، عبداللہ بیمار تھے، شہزادی گھر میں آئیں. آنے کے بعد عبداللہ کے سرحانے جا کر بیٹھ گئیں اور بیوی نے رونا شروع کیا. عبداللہ نے کہا بیوی میں آپ کا رونا برداشت نہیں کر سکتا، میں آپ کا رونا دیکھ نہیں سکتا، جو دل میں ہے وہ کہہ دیں. کہا سنو عبداللہ، میرا بھائی مدینہ چھوڑ کر جا رہا ہے. عبداللہ اگر میں ساتھ نہ گئی تو دو کام ایک ساتھ ہوں گے. ادھر حسین کا قافلہ مدینے سے نکلے گا، ادھر زینب کا جنازہ گھر سے نکلے گا. حسین مکے آئے، حسین کا قیام تھا مکے میں. عبداللہ جب اچھے ہوئے تو حسین سے ملنے کے لیے مکے آئے. جس دن حسین حج کو عمرے سے بدل کر کربلا روانہ ہو رہے تھے تو حضرت عبداللہ شوہر ہے نا حضرت زینب کے، آئے شہزادی کے پاس اور کہیں گے شہزادی میری ایک خواہش ہے. کہا عبداللہ بتاؤ تمہاری کیا خواہش ہے؟ کہا شہزادی میرے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنا دو. بیوی نے دونوں بچوں کو اچھا لباس پہنایا، بالوں میں کنگھی کی، دونوں بچوں کو سجایا. ایک بتا عبداللہ نے دونوں بچوں کے ہاتھ تھامے، آئے حسین کے پاس اور آنے کے بعد حسین کے چاروں طرف بچوں کا صدقہ دیا اور کہنے لگے فاطمہ کے جائے کربلا میں تو نہ ہوں گا، میرے یہ دونوں بچے میری نیابت کریں گے. کربلا کا واقعہ ہو گیا، اہل حرم اسیر ہوئے، چھوٹے مدینے آئے. اب بی بی زینب بھی مدینے آ گئی ہے نا. بی بی زینب مدینے آنے کے بعد عبداللہ کے گھر میں نہیں گئی. بی بی کا قیام تھا سید سجاد کے گھر میں. روزانہ دستور تھا کہ عبداللہ صبح کو آ جاتے، شام تک بیٹھے رہتے، شام کو خدا حافظ کر کے چلے جاتے. بس تم رو رہے ہو، آخری جملے کٹ کر رہا ہوں میں. ایک دن عبداللہ آئے، صبح کو آئے، بی بی زینب کا قیام سید سجاد کے گھر میں. شام ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں، مغرب عشاء کی نماز ہوئی بیٹھے ہوئے ہیں، کھانا ہوا رات کا بیٹھے ہوئے ہیں. سید سجاد نے پوچھا کہ آپ کو مجھ سے کوئی کام ہے؟ کہا ہاں بیٹے. کہا بتائیے. کہا بیٹے جب سے تمہاری پھوپھی مدینے آئی ہیں ایک دن کے لیے بھی اس گھر میں نہیں آئی. تو
میری طرف سے ہاتھ جوڑ کے کہہ دیں کہ وہ بھی تو آپ کا گھر ہے نا، ایک وقت کی تشریف لے آئے. کہا میں وعدہ کرتا ہوں کہ پھپھی اماں سے کہوں گا اور انہیں آپ کے گھر بھیجوں گا. کہنے لگے پھپھی اماں عبداللہ آئے تھے، خدا آپ کے پرسے کو قبول فرمائے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ کچھ دیر کے لیے ان کے گھر چلی جائیں. کہا اچھا بیٹا اگر تو کہتا ہے تو میں چلی جاؤں گی. رونے والا دوسرا دن ہوا، شہزادی زینب عبداللہ کے گھر میں داخل ہوئی. بیوی کا اپنا گھر ہے نا، ایک مرتبہ آنگن کو دیکھا، سوچا ہوگا کہ کبھی یہ گھر آباد تھا، کبھی اس گھر کے آنگن میں دو چھوٹے چھوٹے بچے کھیلا کرتے تھے. ایک مرتبہ آنگن کو غور سے دیکھا اور ایک مقام پر مٹی پہ جا کر بیٹھ گئی. عبداللہ کو خبر ہوئی کہ بیوی زینب اس گھر میں آ گئی ہے. عبداللہ گھر میں داخل ہوئے. سنو کرنے والوں اپنی آواز کو آزاد کرنا. جیسے ہی عبداللہ گھر میں داخل ہوئے، عبداللہ کی نگاہ پڑی ایک ضعیفہ پر، ایک بوڑھی عورت پر. کہا اے ضعیفہ تو کون ہے؟ تو ضعیفہ نے رو کے کہا عبداللہ جس کا بھرا گھر کربلا میں اجڑ گیا. مادہ گراتے ہیں، اسے تم کیسے پہچانو گے؟ معافی مانگی. کہا بی بی شہزادی معاف کرنا، پہچانے میں غلطی ہوئی، پہچانے میں دشمنی ہوئی. اب شہزادی کا جلال دیکھے. کہا عبداللہ مجھے کس لیے بلایا ہے؟ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو علی کی بیٹی ہے نا جلال میں؟ تو عبداللہ کیا یہ پوچھنا چاہتے ہو کہ تمہارے بیٹے اور محمد کیسے جانے؟ عبداللہ نے تماچے مارے. کہا نہیں بی بی نہیں، وہ تو غلام زادے تھے. میں تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا بھائی حسین کیسے لڑا؟ کہا کیا پوچھتے ہو؟ جب اکبر مر گئے، عباس مر گئے، قاسم مر گئے، حسین نے آسی چڑھائی، تلوار نکالی، آواز دی بھوکے کی جنگ دیکھو، پیاسے کی جنگ دیکھو، جس کا اصغر مارا گیا اس کی جنگ. زینب کے دو لالوں کا تذکرہ ہے. جب رہائی ملی نا، ممبر چھوڑ رہا ہوں، جب رہائی ملی تو کہا بیٹا سجاد یزید سے کہے کہ ہمارے شہیدوں کے سر واپس کیے جائیں. شہداء کے سر آئے، شہداء کے سر آئے، لٹا ہوا سامان آیا، چھلی ہوئی چادریں آئیں، نوشے میں گوشوارے آئے، ہے نا. ایک مرتبہ ہر بیوی نے اپنے قریبی رشتہ دار کا سر اپنی گود میں لیا. ام لیلا نے اکبر کا سر لیا، زینب نے حسین کا سر لیا. شام کی بیویوں نے پوچھا یہ دو چھوٹے چھوٹے سر